السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسکول اینڈ اسلامک ایجوکیشن چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ظہیر احمد۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک آپ نے دیکھا کہ اور اس کے بارے میں آپ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ یہ کیسا ٹاپک ہے، تو یہ ٹاپک نہایت اہم ہے جس کے بارے میں چند گزارشات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے ایک بیسک چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، جب بھی انسان علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتا ہے یا اپنے لیے کوئی ادارہ سلیکٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے انسان کو ایک دو چیزیں بہت ضروری دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایک اس ادارے کی ریپوٹیشن، دوسرا اس استاد کی ریپوٹیشن۔ استاد کی ریپوٹیشن کیا ہے؟ جتنا استاد کی ہمارے دل میں عزت اور قدر ہوگی، جتنی رسپیکٹ ہوگی، اسی قدر ہمیں علم کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں خدا نخواستہ اپنے استاد کی عزت نہیں ہے تو ہم کبھی بھی اس استاد سے کامل فیضیاب، کامل فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ یہ بالکل پریکٹیکل بات ہے اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ استاد وہی ہوتا ہے جس کے اندر کوالٹیز بھی ٹیچرز والی ہوں، اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جس کے اندر اسٹوڈنٹس والی کوالٹی بھی ہوں۔ ایک یہاں پر ایک بیسک بات ہے جو نہایت اہم ہے، جو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتاتا ہوتا ہوں۔ میرے پاس کمپیوٹر کورس کرنے کے لیے آتے ہیں بچے، اسکول پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وٹ ایور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، عربی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو ایک بات بتانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ شروع میں بتاتا ہوں، آپ کو ہی بتا رہا ہوں کہ یہ بات یہ ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، یہ باریک، بال سے زیادہ باریک ہوتی ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھی تھی، غالباً حکیم لقمان یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کی بات قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ استاد شاگرد کا جو رشتہ ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اگر استاد کے دل میں ذرا سی بھی میل آ گئی یا شاگرد کے دل میں استاد کی کوئی برائی آ گئی، استاد کی عزت کم ہو گئی، تو وہ استاد سے کامل فائدہ، کامل فیضیاب ناممکن ہے۔ یہ بہت واضح بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استاد بننے کے لائق وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر استاد والی کوالٹیز بھی ہوں۔ استاد ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ٹیچر ہونا یہ بہت بڑا اہم عہدہ ہے، بہت اہم منصب ہوتا ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو عطا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی استاد جو ہے وہ کسی کو اللہ پاک بناتے ہیں تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خاص ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ میرے ساتھ عربک کورس 2 سالہ کورس کرنے کے لیے آیا تھا، یعنی عربک بول چال، اسپیکنگ، عربک اسپیکنگ کا کورس کر رہے تھے ہم، تو میرے ساتھ تھا وہ۔ تو ایک مرتبہ آئی تھنک کسی بات پہ استاد نے اس کو، کچن میں تھا وہ اسٹوڈنٹ، میں دیکھ رہا تھا، تو کچن میں تھا، تو آئی تھنک وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اسی سلسلے میں گیا تھا سوری، تو وہ یہ کھانے کے کوئی انتظام کر رہا تھا، تو استاد ادھر سے آئے اور انہوں نے آ کے اس کو تھپڑ لگا دیا، اور آئی تھنک پڑھنے کا وقت تھا، پیریڈ تھا، تو وہ اس وقت وہ کہیں آگے پیچھے تھا، تو اس نے اسٹوڈنٹ نے یہ غلطی کی۔ دیکھیے، غلطی اتنی باریک ہے، اتنی نازک ہے، تو اس اسٹوڈنٹ نے استاد کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہ خاموشی سے، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں بیمار تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اس لیے چھٹی لے کے آیا تھا، نو واٹ ایور، کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ سیدھا اپنے سبق میں آ کے بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد اس نے نیکسٹ ڈے اپنے کسی دوسرے استاد کو، سینئر استاد کو یہ کہہ دیا کہ مجھے فلاں استاد نے تھپڑ مارا ہے اور مجھے جو ہے وہ بہت برا لگا ہے، تو آپ ان سے بات کریں کہ مجھے جو ہے وہ ایسا نہ کریں میرے ساتھ۔ تو آئی تھنک اس استاد نے آگے سے اس استاد سے بات کی یا نہیں کی، لیکن ہوا یہ کہ اس استاد نے بات کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے ساتھ دیکھ لیا، بس اتنا سا فرق تھا۔ تو وہ لڑکا 2 سال کورس کرنے کے بعد آج تک عربک اسپیکنگ کورس کے اندر بول چال میں فیل ہے، وہ نہیں کورس کر سکا۔ تو رشتہ بہت نازک ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی بنیادی سوال کی طرف کہ ہم نے یہ ٹاپک جو رکھا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرنی، کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی شکایت کسی بھی شخص سے، کسی بھی انسان سے نہیں کرنی، نہ اپنے والدین سے سامنے استاد کی شکایت کرنی ہے کہ میرے استاد ایسے ہیں، میرے استاد ایسے ہیں، مجھے مارتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں۔
ایسی کوئی بات استاد کی اپنے پیرنٹس سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ریلیٹیو سے، کسی دوسرے استاد سے کسی بھی مجلس میں ایسی بات اپنے استاد کی کرنا، یہ استاد کی بے ادبی میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے استاد کی شکایت کرنا یہ بہت بری بات ہے، اور استاد کے فائدہ ہو یا نقصان ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کو خود جو نقصان ہوتا ہے، اس کی لائف اور اس کی ایجوکیشن یا اس کا فیوچر یہ کافی زیادہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں آج کل بہت ہو چکی ہیں کہ استاد کی رسپیکٹ جو ہے وہ رسپیکٹ کم ہونے کی اور کہاں کئی وجوہات ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر علم کے جو فائدے ہیں، علم کی جو قدردانی ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو آج کل پیرنٹس اس چیز کو میرے سامنے بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میرے بچے کو ٹیچر نے مارا۔ تو دیکھیں یہ چیز بہت بری ہے کہ استاد کی شکایت کی جائے۔ وہی استاد ایک چھوٹے سے بچے کو جس کو کچھ بھی نہیں آتا، اور اس بچے کو استاد پروان چڑھاتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، سکھاتا ہے، اور اتنا آداب سکھاتے وہ اتنا بڑا انسان بناتا ہے، قیمتی انسان بناتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے بڑی بڑی شخصیات کے نام ہیں، علامہ اقبال ڈاکٹر، اور قائد اعظم محمد علی جناح، اور بڑے بڑے نام ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ لوگ بھی کسی نہ کسی استاد سے پڑھے ہیں، استاد کی قدردانی کی ہے۔ تو آج جو لوگ ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے استاد کی بے ادبی کی ہوتی ہے، یا استاد کی گستاخی کی ہوتی ہے، شکایت کی ہوتی ہے، کوئی شکوہ کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے علم سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے والدین سے یا اپنے کسی بھی سسٹم کے اندر جا کر استاد کی شکایت کرنا، استاد کی شکوہ کرنا، استاد کی کسی قسم کی غیبت کرنا، یہ اپنے آپ کو نقصان دینا بہت خطرناک سسٹم میں انسان چلا جاتا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، بہت وائرل ہوئی۔ ایک ٹیچر کو جو ہے ایک تقریباً 7-8 سال کا بچہ ہوا ہے، وہ اس کو تھپڑ مار رہا ہے، اس کے فیس پر مار رہا ہے۔ مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ استاد ٹیچر کافی بڑی ایج کا تھا، اور اس کا بچے کا والد پاس کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس ٹیچر نے جو مارا ہے اس سے زیادہ تم مارو، اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ اور مارو اور مارو، اور وہ ٹیچر جو ہے وہ آگے سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی ایک انسلٹ ہے ایک ٹیچر کی، اور ان والدین سے میری دس بستہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے فیوچر کو ہرگز تباہ مت کریں۔ آپ کل ہو نہ ہو، لیکن یہ بچے تو سروائیو کرنا ہے، انہوں نے اس معاشرے کے اندر رہنا ہے، اور آگے انہوں نے امتحانات میں جانا ہے۔ تو اس لیے ان بچوں کے فیوچر کو تباہ کرنے میں والدین اپنا کردار بالکل مت ادا کریں، کیونکہ والدین اور استاد یہ دو ہی رشتے ایسے ہیں اس دنیا کے اندر کہ جو آنے والی نسل کو پروان چڑھاتے ہیں، اور آنے والی نسل کو کامیاب کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اور اس لیے ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور ٹیچر کی رسپیکٹ اور ٹیچر کی شکایت، ان دونوں کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اب ہماری جو ہے معاشرے کے اندر جو سسٹم چل پڑا ہے کہ ہمارے بچے کو کچھ کہے نہ اور وہ سیکھ جائے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اور کہیں بھی ایسا کوئی بھی شاگرد جو ہے وہ استاد کی سختیاں برداشت کیے بغیر کسی بڑے مقام کو پہنچ گیا ہو، ایسا ناممکن ہے کسی بھی۔ اور صحابہ کرام سے ہمیں یہ بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے بڑی مشکلات اٹھائیں علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے استاد کی کتنی رسپیکٹ کی، یہاں تک کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واقعہ لکھا ہے کہ جب غزوہ احد ہو رہا تھا، تو غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان لوگوں نے دشمن نے حملہ کیا تو صحابہ کرام نے کیسے ان کی حفاظت کی، دندان مبارک شہید ہوئے ہمارے نبی کے، لیکن کیا ہوا، اس وقت بھی صحابہ کرام نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، اور چاروں طرف انہوں نے جھنڈ بنا لیا حفاظت کے طور پر، حصار قائم کر دیا، اور حصار بھی ایسا قائم کیا سبحان اللہ کہ انہوں نے اپنی جو پشتیں تھیں، اپنی جو کمر تھی، اپنی جو پیٹھ تھی، وہ دشمن کی طرف کی، اور اپنا سینہ جو تھا، اپنے جو فیس تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، تاکہ اس جنگ کے اندر بھی ہمارے نبی کی طرف وہ پیٹھ نہ ہو جائے، کمر نہ ہو جائے، یہ بے ادبی اس جنگ کے اندر بھی اور اس حملے کے اندر بھی ایسی ہم سے کوئی بے ادبی سرزد نہ ہو جائے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ وقت جنگ کا تھا، اور جنگ کے اندر تو کافی چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کی قدردانی اور ان لوگوں کا ادب اور ان لوگوں کی
نشست و برخاست ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ان کو سکھایا تھا کہ ان لوگوں نے اس کا حق ادا کیا، تو ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں۔ اور بعد میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ تو سینوں پہ تیر کھانے والے لوگ تھے اور پیٹھوں پہ تیر کھا کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ادب کا تقاضا تھا، ہم یہ چاہتے تھے کہ کیا پتہ اللہ پاک ہمارے تمام اعمال کو ضائع ہی نہ کر دے۔ تو اس لیے ہمیں اور ہمارے والدین کو سوچنا چاہیے، اور جتنے میرے والدین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔